السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہمیں پڑھنا ہے حروف مدہ کا تیسرا سبق۔ پچھلے سبق میں ہم نے الف مدہ اور یا مدہ پڑھ لیا تھا، تو اب ہے آخری میں واو مدہ۔ تو واو مدہ کب ہوگا؟ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، یعنی واو پہ جزم ہونا اور اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا، اور اس کو تھوڑا کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ جیسا کہ ہم نے الف مدہ اور یا مدہ کو کھینچ کر پڑھا تھا، اسی طرح واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ، الف سے پہلے اگر جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوگا تو وہ الف مدہ ہوگا، اور اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا مدہ کب ہوگا؟ یا پر جزم ہونا چاہیے اور اس سے پہلے والے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہوگا تو وہ یا مدہ ہوگا، تو ہم اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے واو مدہ۔ واو مدہ کب ہوگا؟ واو پر جزم ہونا اور اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، اور اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو پیش او، بس ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو۔ یہاں پر واو مدہ ہوگا کیونکہ واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے۔ تا واو پیش تو، سا واو پیش سو۔ سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک دونوں اوپر کے اور نیچے کے جو دونوں دانت ہوتے ہیں سامنے کے، اس کے بیچ میں سے تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نظر آئے گی، ہلکے سے ادا کریں گے۔ جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو۔ ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیان والا حصہ جہاں سے ہا نکلتا ہے۔ خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو۔ سا اور ذال کا مخرج ایک ہی ہے، اس کو ہلکے سے ادا کریں گے۔ را واو پیش رو، زا واو پیش زو۔ ذال اور زا میں فرق ہے، ذال کو ہلکے سے ادا کریں گے اور زا کو تھوڑا سختی سے ادا کریں گے۔ سین واو پیش سو، شین واو پیش شو۔ ضاد واو پیش فو، ضاد واو پیش ذو۔ طا واو پیش تو۔ یہاں پر تو اور تا میں بھی فرق ہے، تا کو پتلا پڑھیں گے، تا واو پیش تو پڑھیں گے، اور تو کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے۔ ضا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو۔ فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو۔ لام واو پیش لو، میم واو پیش مو۔ نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ اب ہم اس کے نیچے ہجے کرتے ہیں۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو۔ یہاں پر نو میں کیا قاعدہ ہو رہا؟ واو مدہ، کیونکہ ہم نے جیسا کہ اوپر پڑھا تھا واو پر جزم ہونا اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں پر واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے نون پر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے اور اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نو۔ ہا پہ کیا ہے؟ صرف پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرکت ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہیں گے، تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے کیونکہ حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں بلکہ جلدی پڑھتے ہیں، تو نو کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر اور ہا کو جلدی پڑھیں گے۔ نو ہو۔ اس کے بعد دیکھیے تو واو پیش تو، رو پیش رو، تو رو۔ یہاں پر بھی واو پہ جزم اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، رو کو جلدی پڑھیں گے۔ تو رو، تو بو۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو۔ یہاں پر بھی دیکھیے واو مدہ ہی ہے دونوں میں، کیونکہ واو پہ جزم اور اس سے پہلے پیش ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تو یہ ہے واو مدہ، تو ہم اس کو دونوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو بو،
یہ الف صرف لکھا گیا ہے، یہاں پر پڑھا نہیں جائے گا۔ نون واو پیش نو، رو پیش رو، نورو، یہاں پر واو مدہ ہے اور یہ ہے حرکت، رو پر صرف حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، نو کو کھینچیں گے۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہو رہا، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، الف سے پہلے اگر زبر ہوگا، جو حرف ہوگا الف سے پہلے اس کے اوپر زبر ہوگا تو وہ الف مدہ ہوگا۔ تو یہاں پر الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہو رہا کیونکہ واو پہ جزم اور اس سے پہلے پیش ہے، تو دونوں کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالو، اب یہ الف جو ہے یہ صرف لکھا گیا ہے، یہاں پر بھی پڑھا نہیں جائے گا۔ یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی، یو ہی، اب یو میں دیکھیے واو پر جزم اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہی ہوگا، اور ہا یا زیر ہی، یہاں پر یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا۔ تو دونوں کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ یو ہی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، میم پیش مو، یقومو، یا پر زبر ہے تو یہ حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ قاف واو پیش قو میں واو مدہ ہو رہا کیونکہ واو پہ جزم اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یقو، میم پیش مو جو ہے حرکت ہے تو یہاں پر ہم جلدی پڑھیں گے۔ یقومو، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو، میم سین پیش مس، یہاں پر دیکھیے مس میں حروف مدہ میں سے کون سا بھی حرف نہیں ہے، سین حروف مدہ میں سے نہیں ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف یا واو، 3 ہی ہیں، تو یہاں پر سین آ رہا، سین پر جزم اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر جزم کا قاعدہ ہوگا کیونکہ یہاں پر سین جو ہے حروف مدہ میں سے نہیں ہے، تو یہ صرف جزم کا قاعدہ ہوگا، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر سین پر جزم ہے تو ہم اس کو پیچھے جو حرف ہوگا اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی، میم واو پیش مو، مسلیمو، نون زبر نا، مسلیمونا، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارونو، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخیرو، نون زبر نا، داخیرونا، سین زبر سا، با زبر با، سبا، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، طا واو پیش تو، باسی تو، نون زبر نا، باسیطونا، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین واو پیش عو، راجعو، نون زبر نا، راجعونا۔ طرح ہم ہجے کر کے پڑھیں گے تو ہمیں قاعدے اچھے سے سمجھ میں بھی آئیں گے اور ہمیں کہاں کھینچنا ہے اور کہاں جلدی پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل ہم پڑھیں گے آگے کھڑا زبر جو کہ حروف مدہ ہی کا ایک پارٹ ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔